بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو پروگرام نبیوں کی باتیں میں مرحبا، خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام میں ہم کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کے متعلق گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل، انبیاء کرام کے متعلق بہت پیاری، دلچسپ، معلوماتی گفتگو آپ اس پروگرام میں سنتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ جی ہاں، نبیوں کے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شریک رہیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملے اور مصافحہ کرے، یعنی ہاتھ ملائے، اور نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھے، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا نسخہ ہے ناظرین گناہ بخشوانے کا۔ تو عمل کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے اور گناہ بخشوائیے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام ہے نبیوں کی باتیں۔ جی ہاں، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بنیادی باتیں، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، وحی کس طرح نازل ہوتی ہے، اس تعلق سے کچھ گفتگو سماعت کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آسمانی کتابوں کے متعلق کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر صحیفے ناظرین چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں، یہ چھوٹی کتابیں نازل فرمائی، اور 4 بہت مشہور کتابیں نازل فرمائی مختلف انبیاء پر۔ انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق آج کچھ تفصیل آپ سماعت کریں گے کہ وہ 4 بڑی کتابیں کون کون سی ہیں، اور کچھ چھوٹی کتابوں کے متعلق بھی وہ کن نبیوں پر نازل ہوئی، وہ بھی آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ اگر شامل رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ ناظرین، پہلی کتاب، 4 کتابوں میں سے پہلی کتاب ہے تورات۔ جی ہاں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ سب سے پہلی آسمانی کتاب ہے ناظرین۔ جی ہاں، جو آسمان سے اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر بڑی کتابیں نازل کی، ان میں پہلی کتاب تورات ہے، جو کس پر نازل ہوئی؟ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی۔ اس سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام پر صحیفے یعنی چھوٹی سائز کی کتابیں نازل فرماتا رہا۔ اللہ پاک اپنے دیگر انبیاء پر
چھوٹے چھوٹے صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرماتا رہا، اور یہ پہلی بڑی کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ جی ہاں، 6 پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تو یہ تورات کے متعلق آپ نے قرآن کی آیت مبارکہ سماعت کی۔ ناظرین، دوسری آسمانی کتاب کی طرف، اس کے تعارف کی طرف، اس کے انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے زبور۔ جی ہاں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں یعنی زبور میں ناظرین 150 صورتیں ہیں، سب دعا اور اللہ پاک کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ ان میں حلال و حرام، فرائض اور حدود و احکام کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبور کے متعلق قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا وہ بھی سن لیجئے۔ جی ہاں، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ یعنی یہ آسمانی کتابیں ناظرین جو اللہ پاک نے بڑی کتابیں اپنے مخصوص نبیوں پر بھیجی، اس کا ذکر بھی اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں کس انداز سے کیا ہے وہ بھی آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اب ناظرین بڑھتے ہیں تیسری آسمانی بڑی کتاب کی طرف، جی ہاں اس کے تعارف کی طرف، اور اس کا نام ہے انجیل۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کتاب کے متعلق بھی قرآن میں تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں 6 پارے میں آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تینوں کتابوں کا آپ نے تعارف بھی سنا، کن نبیوں پر نازل ہوئی ان کے مبارک نام بھی سنے، اور قرآن میں اس کا کس طرح تذکرہ موجود ہے وہ بھی آپ نے آیتوں کے ریفرنس کے ساتھ، آیتوں کے کس آیت میں کس پارے میں نازل ہوئی، کس سورے میں، وہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ اب پڑھتے ہیں جی ہاں چوتھی کتاب قرآن مجید کی طرف، اس کے تعارف کی طرف۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کتاب کے متعلق اسی کتاب میں یعنی قرآن کے متعلق قرآن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 1 اور 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی تیڑ نہیں رکھی، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے
اچھا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارا پاکیزہ قرآن مجید جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ اللہ پاک کی چوتھی آسمانی کتاب ہے جو بڑی کتاب نازل ہوئی، اور یوں کہیے کہ آخری کتاب آخری نبی پر نازل ہوئی، اور اسی کا تذکرہ قرآن میں کس سورے کی کس آیت میں بیان ہوا وہ ابھی آپ نے آج کے اس پروگرام کی برکت سے سماعت کیا۔ ناظرین، ان کتابوں کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نزول تورات سے پہلے کچھ صحیفے، کچھ چھوٹی کتابیں نازل ہوئی۔ صحیفوں سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے بڑی کتابوں کے متعلق قرآن میں کیا بیان ہے وہ سماعت کیا، تو ایسے ہی جو ابھی آپ سن رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مختلف نبیوں پر صحیفے نازل فرمائے، اور صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں، تو اس کے متعلق قرآن پاک کے 23ویں پارے کی سورۃ الفاطر آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں اور صحیفے اور روشن کر دینے والی کتابیں لے کر آئے۔ تو یہ ناظرین، بڑی کتابوں کے متعلق بھی قرآن میں کہاں کیا بیان ہوا وہ آپ نے سماعت کیا، اور صحیفوں کے متعلق بھی الحمدللہ آیت قرآنی کا ترجمہ آپ نے سنا۔ ناظرین، ان آسمانی کتابوں کے متعلق 4 اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے۔ جی ہاں، عقیدے والی باتیں ہیں کہ یاد رکھیے وہ 4 باتیں جو ضروری باتیں آسمانی کتابوں کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل قرآن مجید ہے، اور یہاں افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک، اس کا کلام ایک، اس میں زیادہ فضیلت والے اور کم فضیلت والے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک افضل کتاب ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اسی کے ساتھ دوسری اہم بات کہ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہے یعنی سچے ہیں، اور سب کلام الہی ہے، سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ ایک اہم بات ذہن نشین رکھے کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ پاک نے امت کے سپرد کی تھی۔ جو پہلے کی آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے ان کی حفاظت نہ ہو سکی، اور کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا۔ کون سا کلام الہی؟ جو پہلے کی بڑی کتابیں صحیفے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کے سپرد کی تھی، تو وہ امتیں اس کی حفاظت نہ کر سکی، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا ویسے وہ باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی، یعنی ان میں تبدیلی، چینجنگ کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق کمی بیشی کر دی۔ لہذا جب ان کتابوں کی کوئی بات ہمارے سامنے پیش ہو اور وہ ہماری کتاب قرآن کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صحیح نازل کیا تھا،
یہ اس امت نے اس کو تبدیل کر دیا، اس کو بدل دیا۔ لہٰذا اگر موافقت اور مخالفت کچھ معلوم نہ ہو، یعنی ایک تو پہلی بات یہ آئی ہے کہ اگر وہ باتیں جو دیگر کتابوں کی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، میچ ہو رہی ہے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اگر مخالف ہے، میچ نہیں ہو رہی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل صحیح کیا تھا، اس امت نے اس کو تبدیل کر دیا، وہ امت نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اچھا، ایسی بات اگر اس میں آئے کہ جو نہ موافقت والی ہو نہ مخالفت والی، یعنی کچھ معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ یہ حکم کیا ہے، تو اب ہم اس کی نہ تصدیق کریں گے نہ انکار کریں گے، بلکہ یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ناظرین، یہ آسمانی کتابوں کے متعلق جو 4 ضروری باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اس میں سے 2 آپ کے سامنے پیش کی۔ اب بڑھتے تیسری اہم بات کی طرف۔ جی ہاں، دین اسلام چونکہ قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، اس لیے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری مخلوق کو نہ دی گئی، بلکہ رب کائنات نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ پہلے کی کتابوں کے متعلق آپ نے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کے سپرد کی تھی، تو وہ امت حفاظت نہ کر سکی، بلکہ ان کے شریروں نے اس میں تحریف، اس میں چینجنگ کر دی، اپنی مرضی کے مطابق چیزیں لکھی، جو پسند نہیں آئی وہ نکال دی، اس کو تبدیل کر دیا۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات عز و جل نے لیا ہوا ہے۔ جی ہاں، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس طرح بیان فرماتا ہے۔ 14واں پارہ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نازل بھی اللہ پاک نے کیا اور حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک ہی نے لیا۔ لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی ورڈ یا نقطے کی کمی بیشی محال، یعنی ناممکن ہے۔ اگرچہ ساری دنیا اس کو بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، وہ قطعاً دائرہ اسلام سے باہر ہے، کہ اس نے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا، جو ابھی آیت مبارکہ 14ویں پارے کی آپ نے سماعت کی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو جب اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے تو کسی کی کیا مجال ناظرین کہ اس میں کمی بیشی کر دے، ہاں، بڑھا دے، کم کر دے، چینج کر دے، تبدیل کر دے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 اہم باتیں آپ نے سماعت کی۔ چوتھی اور آخری بات آسمانی کتابوں کے متعلق عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ قرآن پاک کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ صرف انبیاء اکرام علیہ السلام کو زبانی یاد تھی۔ جس نبی پر نازل ہوتی تھی اس نبی کو وہ یاد ہوتی تھی زبانی، ٹھیک ہے، اور ان کی امت کے لوگ صرف دیکھ کر ہی ان کی تلاوت کر سکتے تھے، جبکہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ان میں چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں قرآن پاک زبانی یاد ہے۔ اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ الحمدللہ چند سال کا بچہ
7 سال 8 سال 9 سال 10 سال، جی ہاں ایسے بچے الحمدللہ عز و جل قرآن پاک یاد کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی 3 سال میں ناظرین، کوئی 2 سال میں، بلکہ 1 سال میں، بلکہ اس سے کم وقفے میں بھی الحمدللہ عز و جل پورا مکمل قرآن پاک الحمدوں کی الف سے والناس کی سین تک یاد ہو جاتا ہے، سینے میں اتر جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا کی، ورنہ اس سے پہلے جتنے انبیاء پر، جتنے نبیوں پر جو کتابیں، جو صحیفے نازل ہوئے، تو وہ ان کی امتیں صرف دیکھ کر پڑھ سکتی تھی، ان کو یاد نہیں ہوتی تھی، یاد نبی کو ہوتی تھی۔ جی ہاں، نبی اسے بغیر دیکھے پڑھتے تھے، لیکن جو امتی ہوتے تھے وہ صرف دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے، یاد نہیں ہوتی تھی۔ الحمدللہ یہ ہمارے رب کا احسان عظیم ہے، کرم ہے۔ ہم اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس نے ہمارے لیے یہ قرآن مجید یاد کرنا آسان کر دیا۔ تو ناظرین، اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے اور یاد کرنے کی کوشش بھی کیجئے۔ میں بھی اپنے آپ پر غور کروں، آپ بھی اپنے آپ پر غور کریں، ہمیں کتنا قرآن یاد ہے۔ جی ہاں، اگر آخری 10 صورتیں کم از کم صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہے، سبحان اللہ، اگر نہیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ جی ہاں، پھر نمازیں کیسے درست ہوگی؟ اسی طرح اور مزید صورتیں یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور ایک اور مشورہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں پروگرام نبیوں کی باتیں کے ذریعے سے، کہ اگر میں اور آپ مکمل قرآن پاک حفظ نہ کر سکے، اس پر ہمیں افسوس تو ہونا چاہیے، لیکن کیا ہم کم از کم اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے؟ اللہ پاک نے یہ قرآن پڑھنا، یہ قرآن یاد کرنا اس امت کے لیے آسان کر دیا ناظرین، تو لہٰذا اس نعمت کی قدر کر لیجئے اور اس نعمت کا فائدہ اٹھائیے اور نیت کیجئے انشاءاللہ الکریم اپنے گھر یا اپنے خاندان میں سے ایک بچے کو میں بھی حافظ قرآن بناؤں گا۔ ناظرین، جب ہمارے گھر کے بچے حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ اس کی جو برکتیں ہیں، جی ہاں، وہ قرآن و احادیث میں جو برکتیں بیان ہوئی انشاءاللہ اس سے حصہ پائیں گے۔ روایت میں ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، تو وہ اپنے گھر کے افراد میں سے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ تو ناظرین، بڑی بات ہے کہ حافظ قرآن ایک روایت میں 10 بھی ہے، ایک روایت میں 70 افراد کی، ایک روایت میں 400 افراد کی، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ حافظ قرآن کو کل بروز قیامت اس کے والدین کو تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جب جو حافظ قرآن ہے اس کے والدین کو یہ اعزاز ملے گا کہ یہ تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا، تو ناظرین خود حافظ قرآن کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم کوشش کریں گے اپنے گھر کے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، خود ہمیں زیادہ سے زیادہ صورتیں صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اگر یاد نہیں ہے تو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ جی ہاں، روزانہ ہمارے شیڈول میں جہاں دیگر ٹائم لکھے ہوئے ہیں موجود ہے، لنچ ٹائم، ڈنر ٹائم، سلیپنگ ٹائم، ہاں، فرینڈ سے ملنے کا ٹائم، بہت سارے ٹائم ہوتے ہیں۔ ایک کاش قرآن ٹائم بھی ہمارے روزانہ کے اوقات میں شامل ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے۔ ناظرین، پروگرام ہے نبیوں کی باتیں، جس میں الحمدللہ عز و جل آج ہم نے 4 آسمانی کتابیں، بڑی کتابیں اور دیگر صحیفوں کے متعلق بہت پیاری معلومات حاصل کی۔ ہمارے سلسلے کا وقت
تقریباً اختتام کی طرف ہے. انشاءاللہ الکریم پھر اگلے سلسلے میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جی ہاں نبیوں کی باتیں ہی ہوں گی لیکن انبیاء کرام کے متعلق اور نئی معلومات آپ کو پہنچانے کی سعادت حاصل کی جائے گی. جب تک کہ اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کیجیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء. بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی